بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، زہر پھیلا دیا ہواؤں میں۔ کرونا وائرس کا سفر اتنا طویل ہوتا جا رہا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت کاملہ سے نوازے۔ جب بھی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ بھی یاد آتے ہیں، اور اسی کی عطا و تندرستی جیسی نعمت بھی یاد و قدر قیمت کے ساتھ آتی ہے۔ پھر انسان جب رب کائنات سے اپنی صحت کے لیے دعا مانگتا ہے دوستو، تو اسی بہانے میں اپنے گناہوں سے بھی تائب ہوتا ہے۔ وہ بڑا رحمان ہے، وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، پھر صحت جیسی نعمت سے بھی نواز دیتا ہے۔ یا خالق ہر بلند و پستی، شش چیز عطا بکن ماذا ہستی، علم و عقل فراخ دستی، امن امان تندرستی۔ دوستو، موجودہ وقت میں کرونا وائرس کی لہر میں بھی شدت ہے، اور ہمارے دلوں میں بھی اس وقت گناہوں کی شدت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرماہٹ نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نزلہ زکام کی ایک ایسی لہر بھی موجود ہے جس کا شکار تقریباً ہر بندہ ہو چکا ہے یا پھر ہو رہا ہے۔ یہ وبائی نزلہ آتے ہی سب سے پہلا جو خیال ہے وہ خیال کرونا کی طرف ہی جاتا ہے۔ کیونکہ آپ جب موبائل کان سے لگاتے ہیں تو آپ کے ذہن کو اسی کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ جب آپ اخبار اٹھاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں آپ کے دماغ کو اسی کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ آپ کو کوئی چیز خبر آتی ہے، یہ آپ کے دماغ کو ادھر کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو ہر انسان کے اندر تھوڑا بہت یہ اثر بعضوں کے اندر بہت زیادہ آتا ہے، اور اسی ڈر اور وہم کی وجہ سے سانس کی تنگی، دل کی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ خیر، یہ وبائی نزلہ اس کی طرف انسان متوجہ تو ہوتا ہے۔ مزے کی بات ہے، اس سے بچنے کی بھی سب وہی تدابیر ہے جو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ماسک آپ جیسے لگا رہے ہیں، صفائی کا خیال شریعت میں خود موجود ہے۔ میں مدت سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں گزشتہ سال سے کہ آپ حضرات اگر اس وجہ سے بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، اس وہم کی وجہ سے ہاتھ دھو رہے ہیں، تو یہ بیماری اور بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اور اگر آپ اس انداز سے صفائی کر رہے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، تو یہ انسان کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے۔ ڈر اور خوف کی حالت میں اگر کوئی چیز کی بھی جاتی ہے، اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے یا پھر ہوتا نہیں۔ خیال رکھیں، ہاتھوں کی صفائی یقیناً بہت ضروری ہے۔ صابن سے دھو لیں تب چاہے، اور اپنی عادت شرعی طور پر بنانی چاہیے۔ اسلام میں اس کی بہت پہلے سے ہدایت ہے۔ موجودہ نزلے میں جو علامات پیدا ہو رہی ہیں، سب سے پہلے گلے اور ناک میں خراش، پھر ساتھ ہی پانی کی طرح نزلہ ناک سے بہتا ہے، سر درد، بلکہ پیشانی پہ درد کی طرح شکایات، بعض کو ساتھ بخار کی علامت بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر خشک کھانسی کا عمل، یعنی نزلہ جب جم جاتا ہے اور جماؤ کی طرف تیزی سے جاتا ہے، سینے میں جکڑن اور سانس میں تنگی جیسی علامات پھر پیدا ہوتی ہیں۔ ضمناً یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، انگریزی دوائیوں میں نزلے کی کوئی دوا نہیں ہے، اس لیے کچھ اینٹی بائیوٹک فارمولے کو ایک جگہ کر چند گولیاں جو آپ کو دی جاتی ہیں، یہ بہت غلط ہیں۔ وہ آپ کا جو بہاؤ پیدا ہوتا ہے اس کو ایک دم سے تیزی سے جماؤ پیدا کرتی ہیں، پھر بلغم کی زیادتی بڑھ جاتی ہے، اسی سے پھر بدن میں درد اور سانس کی تنگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اگر تیز اس طریقے کا نزلہ بہہ رہا ہے تو آپ گرم پانی کا استعمال یقینی چیز ہے، اور اگر بہاؤ کو کم کرنا ہے تو ان میں ہلکا سا نمک ملا کر پکا کر اور اس کو بار بار پئیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو بہاؤ ہے نزلے کا، یہ کم دھیرے دھیرے ہوتا چلا جائے گا۔ پیٹ میں اس وقت قبض نہ ہونے دے، چاہے کھانا کم سے کم کرنا پڑے۔ اب ان تمام علامات سے پہلے شک کرونا وائرس کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے۔
لیکن کرونا وائرس ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آتی ہے۔ دوستو، ہر دو مسائل میں بہترین علاج مندرجہ ذیل کریں۔ چند روز پہلے میں خود اسی کے لیے کئی کیمپ لگائے اور اسی نزلے کا شکار بہت سارے لوگ دیکھے گئے اور خود میں بھی اچانک مجھ کو بھی ہو گیا۔ 24 گھنٹے میں 2 ڈٹے ٹیشو پیپر سے الگ کیے، اس کے بعد اچانک ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ٹھیک ہو گیا کہ جیسے پہلے علامت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ بس میں نے ایک کام کیا کہ ادرک اور لہسن کا شوربہ 2 وقت پیتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بھی ترتیب سمجھائے دیتا ہوں۔ بلکہ ایک بات اور یاد رکھیں کہ گھروں کے اندر خصوصاً لہسن اور ہلدی کا استعمال کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے دوستو، جیسے اس وقت 5G کے اثرات عنقریب پیدا ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں۔ لیکن اگر گھروں کے اندر ہلدی اور لہسن کا استعمال کھانے میں بھی بڑھایا جائے تو اس طرح کی جو وائرس چیزیں ہوتی ہیں قدرتی اینٹی بائیوٹک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میری ویسے بھی عادت ہے کہ میں کھانا صبح شام ہلکا پھلکا کھاتا ہوں، دوپہر کا کھانا نہیں۔ کھانا بھی مختصر کھانا چاہیے، بس اتنا کھائیں جو آپ کو زندہ رکھے۔ اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ کھانا آپ کو کھا جائے۔ اگر دوپہر کا کھانا لوگ چھوڑ دیں، یہ کم کر دیں، تو کچھ ہی عرصے میں ہسپتال خالی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کھانے سے پہلے کھانا اور کھانے کے بعد کھانا، یعنی کھانے سے پہلے کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کچھ اور کھا لیا۔ یہ کھانا کھایا، اب دوسری چیزیں کھانی شروع کر دی۔ کھانے سے پہلے کھانا اور کھانے کے بعد کھانا، بس پھر اسپتال ٹھکانا۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بہت نفع ہوگا۔ لوگ بیمار ہونا بھول جائیں گے۔ ضمناً ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طبیب بغداد سے حاضر ہوا۔ آنے کے بعد اپنا مطب کھولا مدینے کے اندر۔ سال بھر میں تقریباً 2-4 مریض وہاں تک پہنچے۔ اس یہودی کو یہ شک ہوا کہ شاید مجھے یہودی سمجھ کر لوگ نہ آتے ہوں، اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا اور جانے کے بعد عرض کیا، حضرت میں ایک ماہر طبیب ہوں، میرا آپ ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں۔ لوگوں سے اگر آپ کہہ دیں کہ میرے یہاں سے دوا لے لیں تو میں بہت کم مناسب پیسے لے کر دوا دیتا ہوں۔ میرے پاس لوگ آتے ہی نہیں، مجھے یہ شک ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ مسکرائے اور مسکرا کر فرمائے، طبیب، یہاں مدینے میں کوئی کیوں بیمار ہوگا؟ فرمایا، جی وہ کیوں؟ فرمایا، یہاں سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ وہ سنت کیا ہے کہ بھوک سے پہلے کوئی نہیں کھاتا، اور کھاتے وقت جب تھوڑی سی بھوک باقی رہ جاتی ہے ہاتھ روک دیتے ہیں۔ طبیب اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنا مطب اٹھا کر اپنے شہر چلا گیا اور کہا کہ پھر اس شہر میں کوئی کیوں بیمار ہونے لگا؟ یہ ہمارے کھانے کے اثرات زیادہ ہیں۔ خیر، تھوڑی نسخہ یہ ہے کہ تھوڑی سی مقدار ادرک اور چند سریان لہسن کی لیں اور اب ان کو پیس کر شوربے دار سالن بنا لیں، جیسا کہ گھروں میں بنایا جاتا ہے۔ بالکل سادہ انداز میں پکائیں، لوازمات سے گریز کریں، بس یہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو دیسی گھی میسر ہے تو اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں، بصورت دیگر جو میسر ہے وہ استعمال کریں۔ ایک پیالے میں شوربہ ڈالیں اور ایک روٹی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے اس شوربے میں بھگو دیں، اور اب کھانے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم پانی پی لیں۔ پھر یہ شوربہ اور روٹی سب کھا جائیں۔ 2 ہی روز یہ عمل کریں۔ پہلی بات یہ کہ آپ اسی عمل سے انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن 7 دن 2-3 بار یہ نسخہ استعمال کریں، پی لیں۔ سونے سے پہلے سہاگا جیسا عمل ہوگا۔ عناب اچھا 4 دانے، منقع 8 دانے، اجوائن دیسی 1 ماشے کو 2 کپ پانی میں ابالیں، حسب ذائقہ چینی ڈال لیں 1 کپ، یہ تھوڑا سا زیادہ رہ جائے، یہ آگ سے اتار کر چھان لیں اور گرم گرم چائے کی طرح پی جائیں۔ اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے۔ اب آخر میں ایک چیز اور ایک مثال کر اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے سنتے آتے تھے کہ خوف کیا چیز ہوتی ہے، یہ الگ موضوع ہے اس وقت۔ تو ایک مرتبہ ایک سانپ نے کہا کہ دیکھو، لوگ میرے زہر سے کم مرتے ہیں، میرے دہشت اور ڈر سے زیادہ مرتے ہیں۔ مینڈک سے یہ بات کہی۔ مینڈک نے کہا، حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا، نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل درست ہے۔
کہا تو پھر تجربہ کرائیے۔ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو یہ جو کسان یہاں کھڑا ہوا ہے میں اس کو ڈنک ماروں گا، بس ڈنک مارتے ہی باہر تم آ جانا۔ اب سانپ نے جیسے ڈنک مارا کسان کو، فوراً چھپ گیا، مینڈک کود کر باہر آ گیا۔ اب کسان جو تھا پیر جھاڑا اور جھاڑنے کے بعد کہتا ہوا آگے گزر گا کہ کمبخت مینڈک بھی ہر جگہ ہو رہا ہے، بے فکر۔ ایک ہفتے کے بعد پھر وہ کسان آیا، سانپ نے مینڈک نے کہا حضور اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، کہاں اب ایسا کرو تم اس کو کاٹو میں سامنے آ جاؤں گا فوراً۔ مینڈک نے جیسے ڈنک مارا، ڈنک مارنے کے بعد سانپ صاحب فوراً تشریف فرما ہوئے۔ اب کسان جو تھا فوراً لیٹ گیا اور شور مچا دیا، مر گیا مر گیا مر گیا۔ اچانک چند منٹ کے بعد ہی موت واقع ہو گئی۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، موت یقینی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیا، زندگی بعد میں ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس خوف سے دور رہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک وقت آ جائے گا مسلمان جھاگ کی مانند ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنے ذلیل و خوار کیوں ہوں گے؟ فرمایا ان کو ایک بیماری لگ جائے گی، وہن۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری کون سی ہے؟ فرمایا موت کا ڈر۔ اس لیے موت کا ڈر اپنے دلوں سے نکالیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے دلوں کو نرم کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پورے ملک میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ دعا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔